مسجد کے بغل میں ایک آدمی کا گھر تھا، بھینس پالتا تھا. کیا پالتا تھا بولو؟ بھینس پالتا تھا. امام صاحب نے ایک روز اس کے ہاتھوں کو پکڑا، بولا کہ اللہ کا بندہ موت آئے گی، موت آئے گی، حشر کے میدان میں سب سے پہلے پوچھ نماز کی ہوگی. تیرے گھر کے بغل میں یہ مسجد ہے، لیکن تجھے کبھی نہیں دیکھا کہ تو نماز پڑھ لیتا، صرف جمعے کی نماز پڑھتا ہے. کم از کم 5 وقت کی نماز پڑھ، اللہ تیری روزی کو بڑھا دے گا. یہ جو تمہاری بھینسیں ہیں نا، جو 10 کلو دودھ دیتی ہے، اگر تو نماز پڑھے گا اللہ تیرے دودھ میں برکت پیدا فرما دے گا. بولا مول صاحب تو پہلے کہنے بول رہا، دودھ بڑھ جائے گا تو ہم نماز پڑھیں گے. بولا پڑھو. بولا فجر سے آئیں گے، نہا دھو کے تیار. 5 بجے صبح اذان ہوتی تھی، 4 بجے بھور میں پہنچ گیا. اذان ہوئی، نماز پڑھا، نماز پڑھ کے گھر جو پہنچا نے دیکھا یہ ایک بھینس مر گئی. بولا ہو بھیا ابھی پہلی نماز پڑھے ہیں، یہ ایک بھینس چلی گئی. دوڑا دوڑا مسجد گیا امام صاحب کے پاس کہ امام صاحب غضب ہو گیا. امام صاحب نے کیا کہا کہ کیا ہوا؟ بولا امام صاحب ایک وقت کی نماز فجر پڑھنی ابھی، یہ ایک بھینس مر گئی. امام صاحب نے کہا کہ اللہ تمہارا امتحان لے رہا ہے. کہا تم گھبرا گئے؟ بولا نہیں ہم نہیں گھبرائے. بولا جو گھر جو. گھر چلے آیا. اب ظہر کی اذان جو ہوئی، بڑا ڈرتے ڈرتے مسجد پہنچائی کہ کہیں دوسری نہ چلی جائے. اتفاقاً کہیے ظہر کی نماز پڑھ کے جب گھر پہنچا دیکھا دوسری بھینس مر گئی. سر پکڑ کے بیٹھ گیا. بولا اللہ 5 ٹے منگنا ماں اچھے 5 بھینس ہمار چلو جتے. ایک بھینس کا بچہ نہ چلا رہا تھا. بھینس کا بچہ، ارے بھینس کا بچہ کی بولی جاؤ؟ پرو نہ بولی جاؤ. اور پرو چلا رہا تھا، نہ دانا کھا رہا ہے، نہ دانا کھا رہا تھا نہ پانی پی رہا تھا. یہ بھینس والا بولا زیادہ چلاؤ مت، یہ 2 تو چلی گئی، 2 فرض پڑے 2 چلی گئی. تمہارے لیے فرض نہیں پڑیں گے، 2 رکعت نفل پڑیں گے، تم بھی چلے جاؤ گے. نماز کے بولو نا کاج আছে কাজ কে বলো আমার নামাজ আছে, কাজ কে বলো আমার নামাজ আছে. اور ایک سامنے رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے. ہماری ماں بہنیں بھی بیٹھی ہیں، اس لیے نوجوانوں الحمدللہ ثم الحمدللہ رمضان کا مہینہ آئے، اس مہینے کا احترام کرنا الحمدللہ اور پابندی کے ساتھ 30 روزے رکھنا. بڑا مبارک مہینہ ہے، بڑا محترم مہینہ ہے، بڑا مکرم مہینہ ہے. اللہ قرآن میں کہتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. قربان جاؤ، رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے میں ہم نے قرآن کو نازل کیا. روزے کتنے ہیں؟ ارے روزے کتنے ہیں؟ 30. لیکن روزے رمضان میں ایک سے ایک روزے دار ملے گا. ایک روزے دار وہ ہے روزہ نہیں رکھے گا، افطاری میں سب سے پہلے بیٹھے. بولو بات صحیح کی غلط ہے؟ بولو. روزہ نہیں رکھے گا، افطاری میں سب سے پہلے بیٹھے گا. ایک روزے دار وہ ہے روزہ نہیں رکھے گا، سحری بھی نہیں چھوڑے گا. روزہ نہیں رکھے گا، سحری بھی نہیں چھوڑے گا. ایک روزے دار وہ ہے پہلا روزہ رکھے گا، پہلا جو روزہ رکھے گا 29 روزہ چھوڑ دے گا، 30واں روزہ رکھے گا. پہلا رکھا، لاسٹ رکھا. ایک نوجوان کو پکڑے، ہم نے کہا کہ کعبے پہلا رکھا 28 چھوڑ دیا اور لاسٹ والا رکھ رہا کا ہے، وہ روزہ کہاں نے رکھا؟ بولا حضرت آپ سمجھے نہیں، ہم روزہ کو گھیر دیے. ہم نے کہا کہ روزہ بھاگا جا رہا تھا کا؟ اے نوجوانوں، اچھا ایک روزے دار وہ بھی ہے. وہ روزے دار تو نہیں کہیں گے. عید بعد لڑکے کی شادی ہے، عید بعد لڑکے کی شادی ہے. عید کے 2 دن 4 دن 5 دن کے بعد نوجوان لڑکا ہے، شادی ہے. اس کی ماں کہتی ہے کہ بیٹا روزہ مت رکھیے، کال پچ کی تم دلہا بنو گے. اے نوجوانوں قسم خدا کی روزہ رکھو، نماز پڑھو گے، زکوٰۃ دو گے، حج کرو گے، یہ سارے انعام اللہ فرشتوں سے دلوائے گا. لیکن قربان جاؤ، میرا رب اعلان کرتا ہے کہ لوگوں میرے بندو تم روزہ رکھو، روزے کا بدلہ میں اپنے ہاتھوں سے دوں گا. اللہ اپنے ہاتھوں سے دے گا روزے کا بدلہ، روزے کا انعام میرا اللہ اپنے ہاتھوں سے دے گا. اور اللہ کا انعام کتنا خوبصورت انعام ہوگا، اللہ کا انعام کتنا بڑا انعام ہوگا. اس لیے مسلمانوں روزے کی پابندی کرنا، روزے کو پابندی سے رکھنا الحمدللہ. اور ایک بار کچھ لوگ روزے میں
گل کرتے ہیں، گل ادھر گل کرتا ہے ہاں. اچھا کتنے لوگوں نے فتوا دیا؟ کچھ لوگوں نے فتوا دیا. اب فتوا کے گل کرے والا فتوا دے جے بولے گل رکھے تو روزانہ ٹوٹے جے کے کل کرو گل رکھے تو روزانہ ٹوٹے جے ہو. سنو، منجن کرو گے روزہ رکھ کر روزہ ٹوٹے گا، گل کرو گے روزہ ٹوٹے گا، کھینی کھاؤ گے روزہ ٹوٹے گا. اب بیڑی پیو گے بیڑی روزہ ٹوٹے گا، سگریٹ پیو گے روزہ ٹوٹے گا، حقہ پیو گے روزہ ٹوٹے گا. انشاءاللہ پیئیں گے؟ دیکھیے بولا انشاءاللہ نہیں. پابندی کے ساتھ، تقوی کے ساتھ، پرہیزگاری کے ساتھ روزہ رکھیں گے. میرے بچوں ایک بات یاد رکھو، روزہ رکھنے سے آدمی کمزور نہیں ہوتا ہے. انشاءاللہ اللہ تیرے چہرے پہ نور پیدا فرما دے گا. انشاءاللہ کمزور ہو روزہ رکھو، میرا اللہ طاقتور بنا دے گا. انشاءاللہ اللہ بدن کے اندر میں خون پیدا فرما دے گا. روزہ رکھ کر تو دے دیکھو انشاءاللہ 30 روزے رکھ لو، انشاءاللہ اللہ میرا وہ انعام دے گا جو تم سوچ نہیں سکتے. ہماری ماں بہنیں آئی، میری ماں بہنوں تمہارے لیے چار باتیں میری ماں بہنوں قربان جاؤ. ہماری ماں بہنیں کہہ رہی ہوں گی، سوچ رہی ہوں گی کہ مولوی صاحب خالی مرد کے لیے تقریر کرے چھے، ہم روزی تقریر نہیں کرے چھے. اچھا بتاؤ گھر میں مرد کو جھاڑو لگانا چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ ارے گھر میں مرد کو جھاڑو لگانا چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ ابھی ہماری ماں بہن سوچ رہی کہ مولوی صاحب ٹھیک پوائنٹ پکڑ گئی. یہ بھی نبی کی سنت ہے. گھر میں جھاڑو لگانا نبی کی سنت ہے. آٹا گوندنا نبی کی سنت ہے. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر کم تھی، آٹا لے کر بیٹھی ہے، رو رہی ہے. مصطفیٰ کائنات حجرے کے اندر میں داخل ہوئے، دیکھتے ہیں کہ عائشہ رو رہی ہے. تو مصطفیٰ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عائشہ کیوں رو رہی ہو؟ تو اما عائشہ نے کہی یا رسول اللہ مجھے آٹا گوندنا نہیں آتا ہے. قربان جاؤ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عائشہ اس میں رونے والی کی بات کیا ہے؟ لاؤ آٹا میں گوندھ دیتا ہوں، لاؤ آٹا میں گوندھ دیتا ہوں. اس لیے نوجوانوں گھر کے اندر میں بیوی کے کاموں میں ہاتھ بٹا دینا یہ نبی کی سنت ہے. اور جو نبی کی ایک مردہ سنت کو زندہ کرے گا اللہ اسے 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے. میری ماں بہنوں تمہارے لیے 4 باتیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا اے حوا کی بیٹیوں، اے آدم کی بیٹیوں، اے اللہ کی بندیوں، دنیا کے اندر میں 4 کام کرے نو، 4 کاج کرے نو جنتر 8 دروازہ جیٹے دروازہ چاہو جنت داخل ہوئے جاؤ. میری ماں بہنوں 4 کام کر لو، دنیا میں جنت کے 8 دروازے ہیں، جس دروازے سے چاہو جنت میں داخل ہو جاؤ. کیا باتیں ہیں؟ کیا کام ہے؟ کس کے لیے ہے؟ ہاں تمہارے لیے نہیں ہے، یہ عورتوں کے لیے ہے، مردوں کے لیے نہیں ہے. میری ماں بہنوں وہ 4 کام کون سے ہیں؟ پہلا کام نمازوں کی پابندی کرنا. میری ماں بہنوں پہلا کام، پرتھم کام نماز کو کبھی مت چھوڑنا. میری ماں بہنوں جب تک کوئی مجبوری نہ ہو نماز کو قضا مت کرنا، نمازوں کو نہ چھوڑنا. کام چھوٹ جائے چھوڑ دینا لیکن نمازوں کو میری ماں بہنوں نہ چھوڑنا. دوسرا کام جب رمضان کا مہینہ ہے میری ماں بہنوں روزہ رکھ لینا الحمدللہ. اور تیسرا کام میری ماں بہنوں اپنی عزت و عصمت کی حفاظت کرنا، پردے کا خیال رکھنا. اور میری ماں بہنوں چوتھا کام اپنے شوہر کی خدمت کرنا، اپنے شوہر کی فرما برداری کرنا، اپنے شوہر کی اطاعت کرنا. میری ماں بہنوں شوہر راضی اللہ راضی، شوہر ناراض اللہ ناراض. تم میں سب سے اچھا وہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہو. اس لیے مسلمانوں اگر اپنی بیوی سے چھوٹی موٹی غلطی ہو جائے، بھول چک ہو جائے، اسے معاف کر دینا ہے، اسے گالی نہیں دینا ہے، اسے سزا نہیں دینا ہے، اسے مارنا نہیں ہے. انشاءاللہ کریں گے عمل؟ انشاءاللہ بھائی انشاءاللہ عمل کریں گے. اور ایک بات یاد رکھیے آپ کی بیوی ہے، نوکرانی نہیں ہے. اچھا عورتوں کے اوپر میں، بیوی کے اوپر میں یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ روٹی بنا کے آپ کو کھلائے، بھات بنا کے آپ کو کھلائے. ہاں ہماری ماں بہنیں بہت خوش ہو رہی ہیں کہ ٹھیک ہے کل سے آرام ملی تھے ہمارا مناک باپے روٹی بنے تھے.
اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ عورتوں کے اوپر میں نہیں، یہ ہماری ماں بہنوں کا اخلاق، اگر روٹی بنا کر کھلا دے، کھانا بنا کر کھلا دے، الحمدللہ یہ ان کی محبت ہے، اچھی اخلاق ہے۔ اس لیے کہ تم جب نکاح کرتے ہو، بھائی جب تم نکاح کرتے ہو تو حضرت نکاح پڑھاتے ہیں، حضرت نکاح پڑھاتے ہیں کہ فلاں کی بیٹی عبداللہ کی بیٹی زینت پروین کو دین مہر مبلغ 50,000 علاوہ نفقہ کے، نان میں نے روٹی، نفقہ میں نے کپڑا، یعنی روٹی تو کھلاو۔ اب روٹی چاہے بنا کے کھلائیے چاہے ہوٹل چلا کے کھلائیے، بیوی کے ذمہ تھوڑی ایک روٹی بنا کھلائے گی۔ الحمدللہ، اس لیے اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہو۔ مسلمانوں، گھر صرف دولت سے نہیں چلتا ہے، گھر صرف پیسوں سے نہیں چلتا، گھر صرف سونے چاندی سے نہیں چلتا ہے، گھر اچھے اخلاق سے چلتا ہے، اچھے اخلاق سے چلتا ہے۔ اپنے بچوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، قربان جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہمیں نیک باتیں سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما دے، آمین بولد الحمدللہ۔ یہ کئی باتیں پیغام میں نے پہنچا دیا۔ نمازوں کی پابندی، میرے بچوں، نوجوانوں، کام چھوٹے چھوڑ دینا۔ نوجوانوں دیکھو، تم کسان ہو، کاشتکار ہو، کھیت میں کام کرتے ہو، نماز کا ٹائم ہو گیا ہے، موبائل ہے، گھڑی ہے، الحمدللہ کھیت سے مسجد دور ہے، اور قربان جاؤ الحمدللہ کھیت میں نماز کا وقت ہو گیا ہے، پانی ہے، وضو بنا کر نماز پڑھ لو، پانی نہیں ہے تو مٹی ہے، مٹی سے تیمم کر کے نماز پڑھ لو، لیکن نماز کو کبھی میرے بچوں نمازوں کو کبھی نہیں چھوڑنا ہے۔ دکان میں ہو، الحمدللہ وہی نماز کا وقت ہو گیا ہے، وہی نیت باندھ کر کھڑے ہو جاؤ۔ گھر میں ہو، مسجد قریب الحمدللہ تو اذان ہو گئی ہے تو مسجدوں کو آباد کرو۔ اس لیے نماز کچھ مانگتی نہیں ہے میرے بچوں، نماز تو دینا چاہتی ہے۔ انہی چند کلمات کے ساتھ میں اپنی گفتگو کو یہی ختم کرتا ہوں کہ